بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلا نام ہمارے سامنے محمد مجسم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری مسجد کے امام صاحب بہت ہی لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور ہر رکعت بہت ہی لمبی ہوتی ہے، جس سے مقتدیوں کو بہت ہی پریشانی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اس کی وجہ سے دوسری مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ آپ ذرا رہنمائی فرما دیں کہ مقتدیوں کا ایسا کرنا درست ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کس نماز کی بات ہے؟ فجر کی نماز ہے، عشاء ہے؟ کس نماز میں وہ اتنی لمبی قرات کرتے ہیں؟ کیونکہ فجر کی نماز میں تو یوں بھی جو کیٹیگری کی گئی ہے، طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل، یہ صورتوں کی تقسیم ہے۔ ان میں کچھ صورتیں بڑی ہیں، کچھ متوسط ہیں، کچھ چھوٹی ہیں۔ تو تقسیم کیا گیا ہے کہ کن صورتوں کو، کس کیٹیگری کی صورتوں کو، کتنی بڑی صورتوں کو فجر میں پڑھا جائے، اور کن صورتوں کو ظہر میں، اور کن صورتوں کو عشاء میں اور مغرب میں پڑھا جائے۔ کیونکہ سری نماز میں تو عام طور سے لوگ چھوٹی پڑھتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی بڑی پڑھنا چاہیے جیسے ظہر ہے۔ بہرکیف تو یہ کس نماز کی بات ہے؟ اگر فجر کی ہے تو اس میں تو لمبی صورتیں ہوتی ہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سوال میں کلیئر نہیں ہے، اور دوسرے کہ فجر کے علاوہ اگر اور نمازوں میں لمبی صورتیں پڑھتے ہیں تو پہلے ان سے بیٹھ کے فہمائش کی جائے کہ بھائی اتنی لمبی وہ کیوں پڑھتے ہیں۔ اور ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ وہ جو لمبی پڑھ رہے ہیں وہ واقعتاً لمبی ہیں یا مقتدیوں کو لگتا ہے کہ لمبی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں، لیکن مقتدیوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ اتنی لمبی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ واقعتاً اگر وہ لمبی پڑھ رہے ہیں تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ کریں، اور اگر وہ تو صحیح پڑھ رہے ہیں لیکن مقتدیوں کو لمبی لگتی ہے، وہ صورتیں لمبی لگتی ہیں، تو مقتدیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو سوال کے اندر کافی اجمال ہے، اختصار ہے۔ پہلے یہ واضح کیا جائے کہ کس نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے ہیں اور ان کی نماز کتنی دیر کی ہوتی ہے، تب ایک آئیڈیا نکل کے آئے گا کتنی لمبی۔ عام طور سے جیسے ظہر اثر ہے تو عام طور سے 6 منٹ میں نماز، اور آدھا اور 1 منٹ میں قریب دعا اور سب ہو جاتا ہے، تو ایک اندازہ ہی ہوتا ہے کہ بھائی 6.5-7 منٹ میں پوری نماز کمپلیٹ ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح فجر کی نماز ہے، بڑی صورتیں ہیں تو 10 سے 12 منٹ ہوا، عشاء ہے تو یہ آپ دیکھیے کہ کتنی کہ آدھا گھنٹے تک پڑھاتے رہتے ہیں وہ نماز۔ تو پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس نماز میں آپ اسے لمبی سمجھ رہے ہیں، اور واقعتاً وہ لمبی ہیں یا یہ کہ مقتدی لمبی سمجھ رہے ہیں۔ تو جب یہ بات تفصیل سے آ جائے گی تبھی دونوں فریق میں جس کی زیادتی ہو، امام یا مقتدی، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور رائے مسئلہ ہے کہ مقتدی دوسری جگہ جا رہے ہیں تو واقعتاً اگر امام صاحب کی غلطی ہے اور وہ جا رہے ہیں تو امام صاحب سے مواخذہ ہوگا، کیونکہ اپنے محلے کی مسجد مقدم ہے، اسی میں پڑھنا چاہیے۔ اور اگر امام صاحب کی غلطی نہیں ہے، خود مقتدی بلا وجہ جا رہے ہیں، تو پھر ایسی شکل میں مقتدی قصوروار ہوں گے۔ تو اس کو تھوڑا سا اور واضح کیجیے۔ محمد عبداللہ یہ پوچھتے ہیں، حضرت یہ پوچھنا تھا کہ کیا کسی امام کے نزدیک نمازی کے آگے سے گزرنے کی گنجائش ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے دوسرے ائمہ کے یہاں کیا ہے، لیکن ہم جس امام کے فالوورز ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں نمازی کے آگے گزرنا درست نہیں ہے، لیکن اس میں چھوٹی مسجد ہے کہ بڑی مسجد ہے اس کا فرق کیا گیا ہے۔ چھوٹی مسجد ہو تو نمازی کے آگے نہ گزرے، بڑی مسجد 60x60 ہاتھ یا بعض حضرات 40x40 بڑی مسجد جس کو کہتے ہیں اس میں گزر سکتے ہیں، لیکن اتنی دور میں جو سجدے کے ادھر سے، یعنی جہاں تک انسان کی نظر سجدے میں پڑتی ہے 2-3 صف، اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ یا یہ کہ 2 آدمیوں کو کھڑا کر دے بیچ میں اور گزر جائے، پھر وہ دونوں ہٹ جائیں، تو گزرنا منع ہے، ہٹنا منع نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک ادھر سے ملا ایک ادھر سے، دونوں مل گئے، اب آگے گزر گیا، پھر وہ دونوں ایسے ہٹ جائیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ کہ مسجد اگر چھوٹی ہو تو نہ گزرے، اور مسجد اگر بڑی ہے تو جہاں تک نظر پہنچتی ہے تقریباً 2.5-3 صف ہوتی ہے، اس کے ادھر سے گزر سکتے ہیں اگر بڑی مسجد ہے، اور بڑی مسجد 60x60 ہاتھ ہو تو اس کو بڑی مسجد کہتے ہیں۔ مبشر احمدی السلام علیکم، میرا سوال یہ کہ آج کل اتنے ریپ کیس کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو آخرت کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، مرنے کے بعد زندگی کا یقین نہیں ہے، اسی طرح پردے کا اہتمام نہیں ہے، مرد اور عورتوں کا ایک ساتھ اختلاط ہے، عورتیں بھی اس انداز میں نکلتی ہیں کبھی کبھی کہ بچے بہکتے ہیں، بہت ساری اس کی وجوہات ہیں۔ اور سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور آخرت کا خوف نہیں ہے، ورنہ اگر اللہ کا ڈر و آخرت کا خوف ہو تو کوئی بندہ، کوئی انسان ایسی ہمت کر ہی نہیں سکتا۔ ایک اور نام ہے عبد الرحیم، انہوں نے پوچھا اگر کسی مسلمان لڑکے نے کسی ہندو لڑکے کے راکھی باندھی تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے جو مذہبی ہوں، لیکن اس سے وہ کافر نہیں ہوگا۔
محمد امین یہ پوچھتے ہیں کہ الحاد کے موضوع پر مطالعے کے لیے کچھ کتابیں بتا دیں۔ اس وقت میرے ذہن میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کی طرف ہم رہنمائی کریں۔ اس تعلق سے ایک چینل مفتی یاسر ندیم صاحب کا جو اصلاً دیوبند کے رہنے والے ہیں اور اب وہ امریکہ شکاگو میں ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں الحاد کے تعلق سے، ان کی آپ ڈیبیٹ سنیں، ممکن انہوں نے کوئی چینل بنایا ہو تو ان کی آپ ڈیبیٹ سنیں تو اس میں الحاد کا جواب ہے اور اس میں ان کتابوں کی طرف رہنمائی بھی کی گئی ہے، اور ان کے چینل میں جا کر آپ کتاب پوچھ بھی سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کون سی کتاب ہمارے لیے مفید رہے گی، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور آخری نام ہمارے سامنے عبد الودود، یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ داڑھی صرف ٹھوڑی کے نیچے ایک مشت ہونا ضروری ہے یا پھر ہر جانب سے ایک مشت ہونا ضروری ہے؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل میں داڑھی ڈاڑھ سے بنی ہے، نیچے کی جو ڈاڑھ ہوتی ہے جہاں تک اتنی داڑھی ہے، تو جیسے داڑھی ادھر ہے ایسے ہی ڈاڑھ جو آدمی کی ہوتی ہے وہ ادھر ہے، ایسے ہی ڈاڑھ ادھر بھی ہے، تو اس اعتبار سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی، لیکن ظاہر ہے کہ جو ادھر ادھر کی ہوتی ہے اس کو بھی کنگھی میں اسی طرف کھینچتے، ایسے کھینچتے، اس کو ایسے نہیں کھینچتے، ورنہ وہ شکل کبھی کبھی اچھی نہیں لگتی کہ سامنے کے بال ایسے کھینچے جائیں اور اس کے ایسے کھینچے جائیں، عام طور سے آدمی اس کو اس طرح کر دیتا ہے۔ تو اب جب ایسے نیچے کی طرف ہوتی ہیں تو ایسی شکل میں اگر مشت لینا ہے تو ایسے مشت لے کر کے، اور یہ جو زائد بال ہے وہ کاٹ سکتا ہے، تو اسی طرح اگر کاٹنا ہو تو ادھر کی بھی کاٹ سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ نیچے کھینچ لیے گئے تو اس میں ادھر بڑھا اس کا نظر نہیں آئے گا، تو چونکہ داڑھی ڈاڑھ سے ہے تو گویا ہر طرف ہوئی، ادھر بھی، لیکن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب ادھر ادھر پڑ جائے گی تو کیسی شکل لگے گی، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ انسان جب داڑھی کرتا ہے تو سیدھی کھینچتا ہے، کوئی ایسے اس کو نہیں کھینچتا، تو داڑھی ڈاڑھ سے بنی اور ہر طرف چھوڑی جائے۔ باقی داڑھی سنوارنا منع نہیں ہے، اگر اس کو ڈھنگ سے سنوار دیا جائے، اچھی لگے داڑھی تو ظاہر بات ہے تو ایسا کرنا چاہیے، تاکہ داڑھی بھی ہماری ہنسی کا ذریعہ نہ بن جائے کہ کوئی دیکھ کر کے ہماری داڑھی ہنسے۔ یہ تو بہت سے لوگوں کی داڑھی ناف تک ہوتی ہے یا ایک طرف نکلا ایک طرف چھوٹی سی ہے، تو اس کو سنوارنا سلیقے سے کرنا یہ بھی ایک ہائیجین میں شامل ہے کہ اچھا ہائیجین آدمی پیش کرے۔ تو یہ رہے سوالات کے جواب۔ اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔